إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کبیر کے دروس کے تسلسل میں آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا زین الدین صاحب شامل گفتگو ہیں۔ میں عام محترم کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے موعود فرزند حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی بشارات کے نتیجہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور انہی بشارات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری و باطنی سے نوازا، اور تفسیر کبیر اسی خزانے میں سے ایک قیمتی موتی ہے۔ ناظرین، آج ہم گزشتہ درس میں مذکور سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اگلے حصہ کو پیش کریں گے۔ میں محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ شکریہ نصر اللہ صاحب۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ کے نزول کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سورت کے نزول کے بارے میں ابن عباس، قتادہ اور ابو العالیہ کا بیان ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور ابو ہریرہ، مجاہد، عطا اور زہری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا ذکر سورۃ الحجر میں جو بالاجماع مکی صورت ہے ان الفاظ میں آ چکا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ بعض ائمہ کا خیال ہے کہ وہ 2 دفعہ سورہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکے میں اور دوسری دفعہ مدینہ میں، بس یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ میرے نزدیک یہی خیال درست ہے، اس کا مکی ہونا یقینی ہے اور اس کا مدنی ہونا بھی معتبر روات سے ثابت ہے۔ پس حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اور جب دوسرے نزول کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں ذکر کیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ سورہ نازل ہی مدینہ میں ہوئی تھی، حالانکہ آپ کا مقصد اس سے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ سورہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے مکی ہونے کا یہ ثبوت بھی ہے کہ تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہمیشہ سے نماز میں پڑھی جاتی رہی ہے، اور نماز باجماعت مکہ میں ہی پڑھی جانی شروع ہو گئی تھی، بلکہ شروع زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اور سورہ فاتحہ کے متعلق اور بھی بہت سے جو ہے عقائد ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں سورہ فاتحہ کو جو ہے قرآن مجید کا حصہ نہیں مانتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بہت سے دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، اور اس خیال کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے نسخہ میں سورہ فاتحہ کو نہیں لکھا تھا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تینوں صورتیں قرآن کریم میں نہیں لکھی تھیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ سورہ فاتحہ ہر صورت کے ساتھ چونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اس لیے یہ ہر صورت کی تمہید ہے، اور غالباً معوذتین کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ بوجہ اس کے کہ ان کا مضمون مختلف نقصانات اور شرور سے بچنے کی دعا پر مشتمل ہے، اس لیے وہ گویا باوجود قرآن عظیم کا حصہ ہونے کے متن قرآن سے باہر ہیں، اور وہ غالباً انہیں بھی ہر صورت سے متعلق سمجھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ان کا اس خیال کا ذکر احادیث سے ثابت ہے، چنانچہ ابو بکر الانباری نے عن الاعمش عن ابراہیم ایک حدیث نقل کی ہے
کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے نسخہ قرآن میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں لکھی؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ لو کتبتها لکتبتها مع کل سورۃ، یعنی اگر میں سورہ بقرہ سے پہلے اسے لکھتا تو سب سورتوں کے ساتھ لکھتا، یعنی یہ سورت ہر سورت سے متعلق ہے، اس لیے میں نے اسے حذف کر دیا ہے تا یہ غلط فہمی نہ ہو کہ صرف سورہ بقرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہی استدلال معوذتین کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، ورنہ وہ سورت جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر قرآن کریم کی صورتوں میں سے سب سے بڑی قرار دیا ہے، اسے کس طرح قرآن کریم سے خارج قرار دے سکتے تھے؟ جی یہاں پر سورہ فاتحہ کے تعلق سے یہ ہر نماز میں پڑھنی ضروری ہے کہ نہیں، اس کے متعلق سیدنا حضرت خلیفۃ الثانی بیان فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے، سوائے اس کے کہ مقتدی کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے امام رکوع میں جا چکا ہو، اس صورت میں اسے تکبیر کہہ کر بغیر کچھ پڑھے رکوع میں چلے جانا چاہیے، امام کی قرأت ہی اس کی قرأت سمجھ لی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید مختلف احادیث میں آئی ہے۔ مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، مسلم کتاب الصلاۃ، یعنی جس نے نماز ادا کی مگر اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ اور بخاری مسلم میں عباد بن صامت کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کتاب الصلاۃ، یعنی جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ابو ہریرہ سے بھی ایسی ہی روایت آتی ہے۔ نیز ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی انہ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد، کتاب الصلاۃ، من ترک القراءۃ بھی صلاتہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں میں اعلان کر دوں کہ کوئی نماز بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور حصے قرآن کریم کا پڑھا جائے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، ابی بن کعب، ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبادہ بن صامت، ابو سعید خدری، عثمان بن ابی العاص، خوات بن جبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے یہی عقیدہ احادیث میں مذکور ہے۔ یہاں یہ بات ذکر کر دینا ضروری ہے کہ چاہے کوئی شخص انفرادی نماز ادا کر رہا ہو یا وہ باجماعت نماز ادا کر رہا ہو، تو کسی بھی حالت میں ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا جو ہے تلاوت کرنا از حد ضروری ہے، جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تفسیر میں بیان فرما رہے ہیں کہ ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد للہ وسورۃ فی فریضۃ او غیرہا، یعنی جو شخص ہر رکعت میں الحمدللہ اور کوئی اور صورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور یہ حکم فرض نماز اور غیر فرض نماز سب کے متعلق ہے۔ ابن ماجہ کتاب الصلاۃ۔ اس روایت کو محققین نے ضعیف کہا ہے، مگر جبکہ صحابہ کا تعامل یہی ہے اس کے مضمون کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد کی ایک اور روایت بھی اس کی تائید میں ہے اور وہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے۔ نافع بن محمود بن الربیع انصاری کہتے ہیں کہ ایک جگہ حضرت عبادہ امام الصلاۃ تھے، ایک دفعہ وہ دیر سے پہنچے اور ابو نعیم نے نماز شروع کرا دی۔ نماز شروع ہو چکی تھی کہ عبادہ بھی آ گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ ابو نعیم نے جب سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو میں نے سنا کہ عبادہ بھی آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جبکہ ابو نعیم بالجہر نماز پڑھا رہے تھے آپ بھی ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر جب بیٹھے
تو پوچھا کہ جب میں بلند آواز سے نماز میں تلاوت کرتا ہوں تو کیا تم بھی منہ میں پڑھتے رہتے ہو؟ بعض نے کہا ہاں، بعض نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، ابو داؤد کتاب الصلاۃ۔ یعنی جب میں بلند آواز سے قرآن کریم نماز میں پڑھوں تو سوائے سورہ فاتحہ کے اور کسی سورت کی تلاوت تم ساتھ ساتھ نہ کیا کرو۔ اس بارے میں اور بہت سی احادیث بھی ہیں، مثلا دارقطنی نے یزید بن شریک سے روایت کی ہے اور اس کے اسناد کو صحیح قرار دیا ہے کہ سألت عمر عن القراءۃ خلف الامام فامرنی ان اقرأ قلت وان كنت انت قال وان كنت انا قلت وان جہرت قال وان جہرت۔ یعنی میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کروں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، خواہ میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا جب بلند آواز سے پڑھا رہے ہوں تب بھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تب بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی چاہیے، خواہ وہ جہرن نماز پڑھا رہا ہو، سوائے اس کے کہ مقتدی رکوع میں آ کر ملے۔ اس صورت میں وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے اور امام کی قرات اس کی قرات سمجھی جائے گی۔ یہ ایک استثناء ہے، استثناء سے قانون نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ بھی استثناء ہے کہ کسی شخص کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، مثلا نو مسلم ہے جس نے بھی ابھی نماز نہیں سیکھی، یا بچہ ہو جسے ابھی قرآن نہیں آتا، تو اس کی نماز فقط تسبیح و تکبیر سے ہو جائے گی، خواہ وہ قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی نہ پڑھے، سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ الثانی رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمودہ مضامین کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے مضامین جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے قرآن کریم کے لیے بطور دیباچے کے ہیں۔ قرآن کریم کے مضامین کو مختصر طور پر اس میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو شروع میں ہی قرآنی مطالب پر اجمالاً آگاہی ہو جائے۔ پہلے بسم اللہ سے شروع کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ نمبر 2، وہ اس امر پر بھی یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ فلسفیوں کے عقیدے کے مطابق صرف دنیا کے لیے علت اولیٰ کا کام نہیں دے رہا ہے، بلکہ دنیا کے کام اس کے حکم اور اشارے سے چل رہے ہیں، اس لیے اس کی مدد اور اعانت بندہ کے لیے بہت کچھ کارآمد ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، وہ صرف ایک اندرونی طاقت نہیں ہے بلکہ وہ مستقل وجود رکھتا ہے اور اس کا مستقل نام ہے اور مختلف صفات سے وہ متصف ہے۔ نمبر 4، وہ منبع ہے سب ترقیات کا اور تمام سامان جن سے کام لے کر دنیا ترقی کر سکتی ہے اسی کے قبضے میں ہے۔ نمبر 5، اس نے انسان کو اعلیٰ ترقیات کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب وہ اللہ کے پیدا کردہ سامانوں سے صحیح طور پر کام لیتا ہے تو اس کے کام کے اعلیٰ نتائج پیدا ہوتے ہیں جو اسے مزید انعامات کے مستحق بنا دیتے ہیں اور بناتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 6، اس کے سب کاموں میں جامعیت اور کمال پایا جاتا ہے اور ہر حسن سے وہ متصف ہے اور سب تعریفوں کا وہ مالک ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے سب اسی کا پیدا کردہ ہے۔ نمبر 7، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی نہیں جس کی ابتدا اور انتہا یکساں ہو، بلکہ اس کے سوا جس قدر اشیاء ہیں ادنا حالت سے شروع ہوئی ہے اور ترقی کرتے کرتے کمال کو پہنچی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب اشیاء کا خالق ہے اور کوئی چیز آپ نہیں۔ نمبر 8، یہ دنیا ایک متنوع دنیا ہے، یعنی اس کی ہزاروں شاخیں ہیں اور ہزاروں قسم کے مزاج ہیں۔ بس کسی چیز کے سمجھنے کے لیے اس کی جنس پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ دوسری جنس کی اشیاء پر۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہر جنس سے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ بس دنیا میں خدا تعالیٰ کے سلوک میں اگر اختلاف نظر آئے تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اختلاف حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ ظلم کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے۔ نمبر 9، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر کام لینے والی شے کا خالق نظر آتا ہے، وہ ہر سامان کا بھی خالق نظر آتا ہے۔ بس ہر چیز ہر وقت اس کی مدد کی محتاج ہے۔ نمبر 10، پھر جس طرح خدا تعالیٰ اشیاء اور ان سامانوں کا خالق ہے جن سے ان اشیاء نے فائدہ اٹھانا ہے، اسی طرح وہ ان نتائج پر بھی
تصرف رکھتا ہے جو سامانوں کے استعمال کرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور اس کھانے کو بھی اس نے پیدا کیا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پھر وہ اچھا یا برا خون جو اس کے کھانے کے استعمال سے پیدا ہوگا وہ بھی اسی کے حکم اور امر سے ہی ہوگا۔ نمبر 11، پھر اس نے جزا سزا کا بھی ایک طریق مقرر کیا ہے، یعنی ہر چیز اپنے حالات کے مطابق اپنے کاموں کے اچھے یا برے نتائج کا مجموعی نتیجہ ایک دن دیکھ لیتی ہے۔ یعنی کاموں کے نتیجے میں دو طرح کے ہوتے ہیں، کاموں کے نتیجے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک درمیانی کہ ہر کام کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلتا آتا ہے، اور ایک آخری کہ سب کاموں کا مجموعی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی انتظام نہیں کیا کہ ہر کام کا نتیجہ نکلے جس کی طرف رحیم کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ اس نے یہ تدبیر بھی اختیار کی ہے کہ سب کاموں کا ایک مجموعی نتیجہ نکلے جس کے سبب سے وہ مالک یوم الدین کہلاتا ہے۔ جی، جو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ فاتحہ کے جو مضامین کا خلاصہ یہاں بیان کیا ہے، یہ 17 پوائنٹس آپ نے پیش فرمائے ہیں، تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے ذکر آ رہا ہے، اور اس کے آگے سے انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے طریق اور ذرائع جو سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 12، پس ایسی ہی ہستی اس امر کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے محبت کا تعلق رکھا جائے۔ نمبر 13، پھر بتایا ہے کہ انسانی ترقی کا انحصار دو امر پر ہے، اعمال بدن اور اعمال قلب پر۔ اعمال قلب سے مراد فکر، خیال، عقیدہ، ارادہ وغیرہ ہیں۔ ان دونوں کی اصلاح ضروری ہے، اور یہ اصلاح بغیر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نہیں ہو سکتی۔ نمبر 14، پھر یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے ملنے کی اور ان کی اصلاح کی خود خواہش رکھتا ہے، صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ بندہ اس کی طرف جھکے اور اس کی ملاقات کے لیے اسی سے التجا کرے۔ نمبر 15، پھر یہ بتایا ہے کہ بظاہر خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے نظر آتے ہیں، لیکن صرف راستہ کا معلوم ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ الف وہ راستہ سب سے چھوٹا ہو تا انسان جد و جہد کے دوران میں ہی ہلاک نہ ہو جائے، بے وہ راستہ دیکھا بھالا ہو اور اس پر چل کر لوگوں نے خدا کو پایا ہو، تاکہ درمیانی خطرات اور ان کے علاج کا بندہ کو پہلے سے علم ہو جائے، تا دل مطمئن رہے اور مایوسی پیدا نہ ہو اور اچھے ساتھیوں کی صحبت نصیب رہے۔ پس ایسا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ نمبر 16، ترقیات کے ملنے کی صورت میں دل میں کبر اور خود پسندی کے خیالات پیدا ہو کر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، پس ان سے بچتے رہنا چاہیے، اور ترقیات کو ظلم اور فساد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ امن اور خدمت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس غرض کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 17، جس طرح انسان ترقیات کو ظلم کا ذریعہ بنا لیتا ہے، کبھی وہ ادنا اشیاء کو رحم اور ناجائز محبت کی وجہ سے اونچا درجہ بھی دے دیتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اس نیکی کے حصول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے حضور سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز فرما رہے ہیں، اور جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کا حصہ ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں، اس پر بحث فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں قرآن کریم کی سب سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورہ براءت کے، مگر اس کے بارے میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ الگ سورت نہیں بلکہ سورہ انفال کا تتمہ ہے، اور اس لیے اس میں الگ بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ چنانچہ ابو داود میں ابن عباس سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یعرف فصل السورہ حتی ینزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو داود کتاب الصلاۃ۔ یعنی جب ایک سورت کے بعد دوسری سورت نازل ہوتی تھی تو پہلے بسم اللہ نازل ہوا کرتی تھی، اور بسم اللہ کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وحی کو دوسری سورت قرار نہیں دیا کرتے تھے۔ حاکم نے مستدرک میں بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ہر نئی سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتی تھی، اور پہلی سورت کا اختتام ہی تب سمجھا جاتا تھا جب بسم اللہ کے نزول سے دوسری سورت کے ابتدا کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ پس جبکہ برات سے پہلے
بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، یا یوں کہو کہ انفال کے بعد بسم اللہ نازل ہو کر برات کی آیات نازل نہیں ہوئی، تو یقیناً وہ الگ صورت نہیں بلکہ انفال کا حصہ ہی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ تمام صورتوں سے پہلے، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام صورتوں سے پہلے جو بسم اللہ درج ہے وہ وحی الہی ہے اور قرآن کریم کا حصہ ہے، زائد نہیں۔ اس سے آگے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ کے صورتوں کا ایک حصہ ہونے کے متعلق مزید ثبوت احادیث کے حوالے سے پیش فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، بسم اللہ کے متعلق بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہر صورت کا حصہ بسم اللہ نہیں بلکہ صرف سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ کسی صورت کا حصہ بھی بسم اللہ نہیں ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں۔ اول تو مذکورہ بالا حدیث ہی اس خیال کو رد کرتی ہے کہ دوسرے بہت سی اور حدیث ہیں جن میں بسم اللہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کا جز قرار دیا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کا حصہ ہونے کے متعلق دارقطنی میں مرفوعاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الحمد للہ فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی و بسم اللہ الرحمن الرحیم احدی آیہا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم الحمدللہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ میں بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ اس حدیث میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دوسری صورتوں کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، بلکہ اس کے حصہ ہونے کی دلیل دی ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ یہ ام الکتاب اور ام القرآن ہے اس لیے بسم اللہ اس کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیے، اور یہ دلیل اسی صورت میں ٹھیک ہوتی ہے جب یہ آیت باقی صورتوں کا بھی حصہ ہو، اور دلیل بالاولیٰ کے طور پر کہا گیا ہو کہ جب باقی صورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ سورہ فاتحہ جو ام الکتاب اور ام القرآن ہے اس کا حصہ بھی ضرور ہوگی، بس اس کی تلاوت سے پہلے اس آیت کو ضرور پڑھا کرو۔ جی، اس استدلال کے علاوہ اور دلائل بھی اس بارے میں حضور نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مثلا مسلم کی روایت ہے کہ انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت علی سورۃ آنفا فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، مسلم۔ یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت اتری ہے جو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بس آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ کوثر کا حصہ قرار دیا ہے۔ بعض اور صورتوں کے متعلق بھی ایسی روایات ہیں۔ اس روایت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور انس انصاری ہیں جو ہجرت کے وقت 8-9 سال کے بچے تھے۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کے آپ نے یہ بات سورت کے نازل ہوتے ہی فرمائی تھی، پھر انس نے اس کو کیوں کر سن لیا؟ اگر دوسرے دلائل اس قول کی تائید میں نہ ہوتے تو یہ اعتراض یقیناً اس حدیث کو ضعیف بنا دیتا، لیکن دوسرے دلائل کی موجودگی میں اس اعتراض کو زیادہ وقعت حاصل نہیں، کیونکہ صحابہ بعض دفعہ دوسرے صحابہ سے سن کر بھی روایات بیان کر دیتے تھے، اور یہ امر مسلم ہے کہ جب کوئی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی صحابی منسوب کرے تو وہ بہرحال درست ہے، کیونکہ کسی صحابی پر جھوٹ کا الزام ثابت نہیں ہوتا۔ اگر انس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منسوب فرمایا ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ آپ نے کسی مہاجر صحابی سے یہ روایت سنی ہے، اور جب صحابی تک روایت پہنچ گئی تو اس کے سچا ہونے میں شبہ نہ رہا۔ احناف کے متعلق بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ یا قرآن کریم کا حصہ ہی نہیں مانتے،
تو اس خیال کے رد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احناف کے متعلق جو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کو گویا قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے، یہ غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ آیت مستقل آیت ہے اور سورت کا حصہ نہیں۔ امام ابو بکر رازی جو حنفیوں کے ائمہ میں سے ہیں، اپنی کتاب احکام القرآن جو زول میں لکھتے ہیں وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَوَائِلِ السُّوَرِ وَإِنْ كَانَتْ آيَةً فِي مَوْضِعِهَا عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أُمِرْنَا بِالْإِبْتِدَاءِ بِهَا تَبَرَّكَ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ آیت کسی صورت کا حصہ نہیں، گو دو صورتوں کا فاصلہ بتانے کے لیے ایک مستقل آیت کے طور پر اتاری گئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ نماز شروع کرنے کا حکم بطور تبرک کے دیا گیا ہے۔ آگے حضور فرما رہے ہیں پس یہ محض ناواقفوں کا خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو احناف قرآن کا حصہ نہیں قرار دیتے، بے شک وہ اسے کسی صورت کا حصہ نہیں قرار دیتے، لیکن قرآن کریم کا حصہ ضرور قرار دیتے ہیں، گو میرے نزدیک ان کا یہ عقیدہ بھی درست نہیں، اور حق یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا حصہ ہے، اور جیسا کہ آگے بیان ہوگا ہر صورت کے پہلے اس کو رکھنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس درس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ اگلے دروس میں ہم سورہ فاتحہ کی بقیہ تفسیر اور دیگر آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔